بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا، جو اپنے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ بزرگی کا مرتبہ پانے سے پہلے وہ ایک بادشاہ تھے۔ دور بادشاہی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا۔ سارے ارکان دولت و وزیر لوگ موجود تھے اور بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی ان کے محل کے اندر آتا ہے اور دربار میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو دربانوں نے روکنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں یہاں اپنا سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ دربانوں نے اسے کہا کہ تو بیوقوف ہے، پاگل ہے، تجھے نہیں معلوم یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ اس نے کہا کہ دربار ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اس لیے میں کچھ دیر یہاں رکنا اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بحث ہو ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی نظر ان لوگوں پر پڑ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کیا بحث ہو رہی ہے، اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اب اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آدمی محل میں آرام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سرائے و مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ سرائے ہے، اس میں میرا بھی حق ہے، جیسا کہ آپ کا حق ہے۔ آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ میں مسافر ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے نہیں ہے اور نہ ہی مسافر خانہ ہے، یہ میرا محل ہے۔ اس آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا باپ تھا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا دادا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا پردادا تھا۔ یہ تو پیڑھی در پیڑھی ہمارے خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو یہاں آپ کا پردادا تھا، کبھی آپ کا دادا تھا، کبھی آپ کا باپ تھا، اب آپ ہیں، کل آپ بھی نہیں رہیں گے، کوئی اور اس جگہ آ جائے گا۔ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، اسی کا نام تو سرائے اور مسافر خانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ یہ دراصل اللہ کا فرشتہ تھا جو بادشاہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کی باتوں پر غور کرنے لگا کہ واقعی یہ دنیا ہے مجھ سے بھی چھوٹ جائے گی، جیسے میرے باپ سے چھوٹ گئی، جیسے میرے دادا سے چھوٹ گئی، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ کیسے کیسے بادشاہ آئے مگر سب چھوڑ کر چلے گئے، ایسے ہی ایک دن میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب جو رات ہوئی تو یہ باتیں سوچ سوچ کر بادشاہ کو نیند نہیں آئی۔ بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا مجھے چھوڑ دے، مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے۔